نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن مجید کے دوسرے پارے کا دوسرا حصہ یعنی کہ دوسرا نصف، اس کا آغاز ایک سوال سے ہو رہا ہے، جو کہ سوال تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن وہ دراصل ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی روشن آیات عطا کی تھی، کتنی واضح نشانیاں ان کو عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، آیات کے اندر تبدیلیاں کی، اللہ کے احکام کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا بے شک اللہ پھر سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ سوال تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن نصیحت مسلمانوں کو ہے کہ اگر آپ بھی ایسی کوئی حرکت کرنے والے ہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر کسی لالچ یا کسی خوف کی بنیاد پر یا کسی دیگر مقصد کے لیے اللہ کے احکام میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کا انجام بھی اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مکہ میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر جنگ مسلط کر دی جائے گی تو پھر اس کا دفاع کرنا لازم ہو جائے گا۔ مکہ میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لشکر مکہ پہ حملہ آور ہو جائے گا تو پھر اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ جو فتنہ اور انتشار ہے یہ قتل کرنے سے بڑی بات ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے، اس لیے اس فتنے کو، اس فساد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ دوسرا حکم تھا، اور مسلم معاشرے کی چونکہ ترتیب و تہذیب کا کام ہو رہا ہے، اس کی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، اس کی تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو سکھلایا جا رہا ہے کہ قیادت و سیادت کے لیے کون سے وہ عوامل ہیں، کون سی وہ صفات اور خصوصیات ہیں کہ جن کو اپنانا ضروری ہے۔ اس لیے ایک بہت ضروری حکم یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہاں شراب کا ابتدائی حکم ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل قرآن مجید میں جو دین کو سکھانے کے اصولوں میں سے ایک اصول تدریج ہے کہ وہ عادتیں جو لوگوں کے اندر رچ بس چکی ہیں، اسلام نے بہت ہی منطقی اور فطری انداز میں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں شراب کے حوالے سے 3 درجات میں احکام نازل فرمائے گئے۔ یہاں پہ وہ پہلا درجہ ہے، فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ فرمایا کہ آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے یہ ارشاد فرمائیے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ فائدے کی نسبت بہت بڑا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے؟ منافع کی بنیاد پہ، فائدے کی بنیاد پہ، یا اللہ کی رضا کی بنیاد پہ؟ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی رضا کی بنیاد پہ۔ تو یہاں پہ اس طرف اشارہ تو کر دیا کہ شراب اور جوئے کو ترک کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، ایک اور جگہ پہ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہیں تو نمازوں کے قریب مت جائیے۔ ایک مومن کی زندگی نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو اسے کہا جائے کہ نماز فجر میں آپ نہیں آ سکتے کیونکہ نشے کی حالت میں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ نشے کی حالت میں ہیں۔
تو اس شخص کی زندگی اگر اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ نشے کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت نے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار نہیں دیا۔ ہاں البتہ تیسری جگہ پہ جا کے پھر ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ یہاں پہ آ کے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ شراب، جوا اور جو آپ قرآن اندازی کے لیے پانسے کے جو تیر ہیں یا بت پرستی ہے، یہ سارے کے سارے شیطانی اعمال ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس وقت سورہ بقرہ کے دوسرے قرآن مجید کے دوسرے پارے کے اندر دوسرے نصف کے اندر جو شراب کا حکم ہے وہ شراب کے ان 3 احکام میں سے پہلا حکم ہے۔ پھر صدقہ، یہ ایک بہت ضروری امر ہے معاشرے کو چلانے کے لیے، جہاں پہ اللہ رب العزت نے مالی معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ فرضی صدقات نافذ کیے، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، اور پھر دیگر جو کفار ہیں، جو ذمی ہیں، جو مسلمانوں کے ماتحت آ جائیں گے، ان سے خراج کی صورت میں، جزیے کی صورت میں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو آپ کے پاس زائد چیزیں ہیں وہ خرچ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا فرما دیں تو میں 3 دن کے اندر اندر وہ سارے کا سارا محتاج و ضرورت مندوں میں بانٹ دوں گا۔ یہ اسلام کی بنیادی سوچ ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ معاشرے کے پسے ہوئے اور پسماندہ طبقات کو بھی دیکھیں گے۔ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کے پاس مال موجود ہے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ صدقہ و خیرات کیا جائے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، فرمایا کہ متقین مومنین وہ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم ان کو جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلامی معاشرے کے اندر خاندان، گھر، یہ ایک بنیادی اکائی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، یہاں سے نسل انسانی آگے چلنے والی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بنیادی احکام دیے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ نکاح مومن کا مومن کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، ہاں اگر کوئی آپ کے اس طرح کے حالات نہیں ہیں مالی طور پہ یا کسی اور وجہ سے کہ آپ کسی مومنہ سے نکاح کر سکیں، کسی آزاد خاتون سے نکاح کر سکیں، تو مشرکہ سے نکاح کرنے کی بجائے آپ کو کسی مومنہ باندی سے نکاح کر لینا چاہیے۔ حضرات گرامی، نکاح کے بعد نکاح کے احکام اگرچہ بہت تفصیلی ہیں لیکن یہاں پہ صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مشرکہ عورت یا مشرک مرد کے ساتھ مومن یا مومنہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پہ حیض کے معاملات کا ذکر ہے کہ خواتین کو مہینے میں چند ایام جب حیض آتا ہے تو اس وقت ان کے لیے دین کے احکام کے بہت سے حصے جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھیں گی، وہ روزہ بعد میں رکھیں گی، ان ایام میں روزے نہیں رکھیں گی، اور اسی طرح کافی زیادہ باتیں ہیں۔ یہاں پہ چونکہ نکاح کی بات ہوئی تو اس لیے حیض کے حوالے سے ایک مسئلہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن، فرمایا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ ایک تکلیف ہے ان کے لیے بھی، اور اگر آپ ان کے قریب جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے حالت حیض میں چونکہ ان کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے اور مسائل، اور ان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ
زیادہ بہتر رویہ بھی اختیار کریں، لیکن ان کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، ایک اور مسئلہ جو کہ خاندان سے متعلق ہے وہ مسئلہ ایلا ہے۔ ایلا یہ ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ تھا کہ جو مکہ میں اور عرب کے اندر ایک ناسور کی طرح معاشرے میں سرایت کر چکا تھا کہ جس بیوی سے ناراضی ہو جاتی یا وہ پسند نہ ہوتی اس کو چھوڑ دیا جاتا، اس حالت میں کہ نہ تو اس کو طلاق دی جاتی، نہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کیے جاتے، نہ اس کے ساتھ رہا جاتا، اور وہ بیچاری قرآن کہتا ہے کل معلقہ کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، وہ بہت عجیب زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔ تو اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی بیوی سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر لازم ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر وہ اپنے تعلقات کو یا تو بحال کرے، یعنی کہ صلح کرے، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، یا پھر اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس کو طلاق دے دے۔ کیونکہ کسی بھی خاتون کو اس ایسی ناپسندیدہ حالت میں چھوڑ دینا، ایسی ایک آزمائش کی حالت میں چھوڑ دینا کہ نہ وہ آپ کی بیوی ہے نہ وہ آپ سے آزاد ہے، تو یہ اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اس پورے عمل کو محدود کیا کہ اگر ناراضی ہو گئی ہے تو 4 ماہ کے اندر اندر یا تو صلح کر لیں، یا اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو طلاق دے تاکہ وہ آپ سے تو آزاد ہو اور کہیں اور وہ نکاح کرنے کے قابل ہو جائے۔ حضرات گرامی، جب طلاق کی بات شروع ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے اگلے 2 رکوع جو ہیں ان میں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 12 اور 13 اس کے اندر، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے تک، طلاق کے احکام بڑی تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جس خاتون کو طلاق ہو جائے گی اس کو عدت گزارنا ہے، یعنی کہ وہ عرصہ کہ جس میں وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے اسے عدت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، اور سب سے ظاہری اور بنیادی حکمت تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو گزشتہ خاوند ہے اس سے وہ حاملہ ہو، حمل اب اتنے ابتدائی درجے میں ہو کہ وہ ابھی ظاہر نہ ہوا ہو، تو زیادہ سے زیادہ وہ 3 ماہ میں ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ نسل انسانی کی حفاظت کے لیے، نسب کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ عدت گزارے۔ تو یہ 3 طہر جو عدت ہے اس کے احکام کافی تفصیلی ہیں۔ اس میں 2 بنیادی کیٹیگریز ہیں، ایک وہ خاتون کے جس کو طلاق ہو گئی ہے اس کی عدت کے الگ احکام ہیں، اور وہ خاتون کے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کی عدت کے الگ احکام ہیں۔ طلاق یافتہ عورت جو ہے اس کی عدت 3 طہر ہے، یعنی کہ طہر اس عرصے کو کہتے ہیں کہ جب خاتون حیض کے عمل سے فارغ ہوتی ہے اور پاک صاف ہوتی ہے، وہ طہر کا عرصہ شروع ہوتا ہے، تو 3 طہر وہ گزارے گی۔ اور اگر کسی کو حیض کا جو سلسلہ ہے وہ ترتیب سے نہیں آ رہا تو وہ پھر 3 ماہ گزارے گی۔ اور اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس کو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حیض آتا ہی نہیں ہے تو وہ بھی 3 ماہ کا عرصہ بطور عدت گزارے گی۔ اور اگر کوئی خاتون حاملہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی عدت اس وقت تک ہے کہ جب تک اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وضع حمل چاہے وہ 3 ماہ سے پہلے ہو جائے، چاہے وہ 5 6 7 ماہ لگ جائیں یا جتنا بھی عرصہ لگے، تو وضع حمل بچے کی پیدائش جو ہے تب جا کے اس کی عدت کا عرصہ مکمل ہوگا۔ حضرات گرامی، وہ خاتون کے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اگرچہ یہ احکام اور جگہ پہ ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ عدت کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ وہ خاتون کے جس کا خاوند فوت ہو گیا اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، یعنی کہ جب بچے کی پیدائش ہوگی تب اس کی عدت مکمل ہوگی۔ پھر طلاق کے دیگر احکام فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہ بھی ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بہت لاجیکل بات ہے کہ انسان طلاق کا جو عمل ہے جس کو اللہ نے اگرچہ حلال قرار دیا ہے لیکن ابغض الحلال ہے،
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ایک بند گلی میں جب صورتحال پہنچ جاتی ہے کہ انسان کے لیے زندگی، گھر کا جو سلسلہ ہے اس کو چلانا ناممکن ہو جاتا ہے، کہ حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایسے نہیں ہے کہ ان کو باندھ کے رکھا جائے گا، بلکہ اسلام نے ان کو گنجائش دی ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے۔ لیکن اسلام سے قبل اس میں بھی عورت کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا کہ پہلے طلاق دے دی جاتی، اور جب عدت کا عرصہ ختم ہونے لگتا تو رجوع کر لیا جاتا، پھر طلاق دے دی جاتی، پھر رجوع کر لیا جاتا، اور اس طرح وہ بیچاری جو ہے وہ بالکل ایک ایسی حالت میں زندگی گزارتی جو اس کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیف کی حالت تھی۔ تو اس چیز کو محدود کر دیا۔ آپ فرمایا کہ الطلاق مرتان، مرد کے پاس 2 مرتبہ کا اختیار ہے کہ وہ طلاق دے اور رجوع کر لے، اور اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دی تو پھر اس کے پاس رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جب طلاق کی بات ہے تو پھر حق مہر کی بھی بات آئے گی۔ حق مہر کا تعلق اگرچہ براہ راست طلاق سے نہیں ہے بلکہ نکاح سے ہے، لیکن چونکہ حق مہر میں یہ اجازت ہے کہ وہ غیر معجل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ بعد میں ادا کیا جائے گا، تو لازمی ہے کہ وہ طلاق کے وقت ادا کیا جائے۔ اس سے پہلے جب بھی مطالبہ کرے گی بیوی اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر طلاق کا مرحلہ آ گیا ہے تو پھر اس وقت اس کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کے بھی کافی احکام ہیں کہ اگر حق مہر مقرر تھا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر حق مہر جو ہے وہ نصف ادا کیا جائے گا۔ اگر مقرر نہیں تھا تو رخصتی سے پہلے یا بعد میں، ہر 2 صورت میں جو مثل حق مہر ہے، یعنی کہ جو ان کے خاندان میں حق مہر چلتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر طلاق رخصتی سے پہلے ہے تو اس کا نصف دیا جائے گا، اگر رخصتی کے بعد ہے تو جو مثل حق مہر ہے، یعنی جتنا ان کے معاشرے میں چل رہا ہے اس کے مطابق ادا کیا جائے گا پورے کا پورا۔ اور اگر پہلے ادا کر دیا گیا ہے تو طلاق کے موقع پہ وہ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، طلاق کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر میاں بیوی رجوع کرنا چاہتے ہیں تو دیگر لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انہیں منع کرے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گزارا کر سکتے ہیں اور یہ طلاق جو ہے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، میاں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، کہ کس طرح سے وہ اپنی غلطیوں پہ قابو پائیں گے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر کے، انہوں نے تنہائی میں یہ سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، کسی بھی وجہ سے، ان کے آپس کی محبت کی وجہ سے، ان کے جو اولاد کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کو اکٹھے رہنا چاہیے تو وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اس موقع پہ آ کے جو خاتون ہے یا مرد ہے اس کے گھر والوں کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ حضرات گرامی، ایک اور مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق اگرچہ طلاق سے تو نہیں ہے لیکن ایک اس کا پہلو ایسا ہے کہ جو طلاق سے متعلق ہے، وہ مسئلہ ہے رضاعت کا، کہ اگر جس موقع پہ طلاق ہوئی اس وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا یا بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ شیرخوارگی کی عمر میں تھا، وہ ابھی دودھ پی رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اب اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس، یعنی کہ جس کو وہ طلاق دے چکا ہے، اس کے پاس رہنے دے، اور اس کو چاہیے کہ اس سارے عرصے تک جب کہ بچہ دودھ پی رہا ہے والدہ کو بھی خرچہ دے، بچے کے اخراجات کی بھی ذمہ داری لے۔ تو یہ کس قدر ہوگی؟ اس آدمی کی جو آمدن ہے یا ان کے خاندان میں جس طریقے سے مالی معاملات کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے آپس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، جب طلاق ہو چکی اور کوئی اور شخص اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوران عدت پیغام نکاح نہیں بھیجے گا۔ اس کے کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان میاں بیوی کا ویسے ہی رجوع ہو جائے، اس لیے کسی اور شخص کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون ایک صدمے کی کیفیت سے گزر رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کو یہ پیغام دینا مناسب نہیں ہے، یا دیگر بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اشارتاً تو ذکر کیا جا سکتا ہے، یا اپنے دل میں ایک ارادہ تو رکھا جا سکتا ہے کہ جب اس خاتون کی عدت پوری ہوگی تو اس کے بعد میں اس کو پیغام نکاح بھیجوں گا، لیکن براہ راست اس کو نکاح کا پیغام بھیجنا دوران عدت منع قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اس بات میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اشارتاً نکاح کا ذکر کریں، یا یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ آپ اس خاتون سے نکاح کریں گے، البتہ براہ راست نہیں کہا جا سکتا۔ اور حق مہر جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ عام طور پہ آج کل کہا جاتا ہے جی یہ شرعی حق مہر ہے، تو شریعت نے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کی بھی کوئی مقدار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ معاشرے میں حق مہر بہت زیادہ مقرر کیا جانے لگا ہے، تو انہوں نے اس کی ایک حد بندی کرنے کی کوشش کی، تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ اللہ تو ہمیں خزانہ دیتے ہیں اور عمر اس سے منع کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے پھر قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس میں حق مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی خزانہ، اگر ایک خزانہ بھی دیا جائے گا تو وہ آپ واپس لینے کے روادار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس میں بہت زیادہ ایسی صورتحال پیدا کرنی چاہیے کہ مرد کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں، اور نہ ہی اتنے تساہل سے اور اتنی نرمی سے کام لینا چاہیے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہ رہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کے دوسرے نصف کے اندر اللہ رب العزت خاندان کے نکاح اور طلاق کے سارے مسائل کے درمیان میں آ کے ایک مرتبہ پھر نمازوں کی پابندی کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ نماز کا خاندان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ گھر سے، والدہ سے، والد سے، اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص نماز عصر کی پابندی کرو۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ایک اور بات جو کہ انسانی عقل سے شاید ماورا ہو، لیکن انسان نے بارہا ان باتوں کا مشاہدہ کیا، بارہا یہ معجزات دیکھے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا، اللہ نے پھر اسے زندگی عطا کر دی۔ تو اس طرح کے کئی ایک واقعات جو ہیں وہ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، کیا آپ نے نہیں ان لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کے بارے میں سنا نہیں ہے کہ جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ، وہ مر گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ تیسرے پارے کے اندر انشاءاللہ الرحمن ہم اس طرح کے کئی ایک واقعات ذکر کریں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں کہ کس طرح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بہت سے ایسے لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی جو مر چکے تھے، اور اس کی کیا وجوہات تھی ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ دوسرے پارے کے بالکل آخر میں جا کے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت طالوت جو کہ ان کے فوج کے سپاہ سالار تھے، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے مد مقابل ایک بہت بڑی قوم اور ایک بہت بڑا لشکر تھا جس کی قیادت جالوت کر رہا تھا۔ تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے قوم نے حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ ہمارا کوئی سپاہ سالار مقرر کر دے، تو انہوں نے حضرت طالوت کو سپاہ سالار مقرر کیا، لیکن قوم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم،
حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ یہ طالوت کو آپ کا سپاہ سالار اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے چنا ہے، یہ میں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا ہے۔ اور اس کے بعد مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسے علم کے لحاظ سے مضبوط کیا ہے آپ سب سے، یعنی ایک سپاہ سالار کے پاس جن چیزوں کا علم ہونا چاہیے، جو فنون حرب و ضرب ہیں، جو اس کو معلوم ہونے چاہیے، اس لحاظ سے طالوت ان سارے کے سارے علوم سے بہرور ہے، اور جسمانی اعتبار سے آپ سب لوگوں سے طاقتور ہے، مالی اعتبار سے نہ ہوگا، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قیادت و سیادت کے لیے غربت اور امارت یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ صلاحیت معیار ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دیں گے، جب رسول کوئی فیصلہ کر دیں گے تو پھر اس پہ اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، آپ کو وہ فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب اللہ رسول کے علاوہ کوئی حکمران کسی کو عہدہ منصب دینے کا کوئی فیصلہ کریں گے تو اس میں اس کو 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، کیا متعلقہ شعبے کا علم اس کے پاس موجود ہے، کیا وہ جسمانی طور پہ اس قابل ہے کہ وہ اس عہدے سے عہدہ برآ ہو سکے گا، اس عہدے کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھا پائے گا۔ تو یہ کسی بھی منصب پہ فائز کرنے سے پہلے کسی بھی حکمران کو ان باتوں کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے، اور ان دونوں باتوں سے بھی پہلے اس کو جو بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جس شخص کو میں یہ عہدہ دے رہا ہوں اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے، کیا وہ متقی اور پرہیزگار ہے، تو ایسے شخص کو عہدہ دیا جائے، کیونکہ بہت سے متقی پرہیزگار ایسے ہیں کہ جن کے پاس اس شعبے کا علم نہیں ہے، جو جسمانی طور پہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم بھی ہے اور وہ جسمانی اعتبار سے بھی وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے، اس لیے انہیں وہ عہدہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہاں پہ ایک آزمائش بھی بنی اسرائیل پہ آئی جس میں بہت کم لوگ کامیاب ہو سکے، کہ جب اللہ نے دیکھا کہ طالوت کو جب مقرر کیا سپاہ سالار تو ان لوگوں کو بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ کہا کہ آپ نے چلنا تو ان کے پیچھے ہی ہے، اور اب جہاد کا وقت آ گیا ہے اور جاؤ، لیکن رستے میں جو نہر آ رہی ہے اس سے پانی نہیں پینا، اگر بہت پیاس ہے تو 1-2 گھونٹ پی کے آگے چلو، وہاں پہ ڈیرے ڈال کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اور ہوا کیا کہ وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ گئے، اور پھر وہ جنگ کے قابل نہیں رہے، ان کا ذہن، ان کا جسم ان کا ساتھ چھوڑ گیا، اور وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن آخر میں ہوا کیا؟ آخر میں یہ ہوا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے انہیں کامیابی اور فتح نصیب فرمائی، اگرچہ وہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے تھے، باقی پیچھے سستی کا شکار ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو بھی لشکر پہنچا اس کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کیونکہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کو یہ صلاحیت نہ دیتے کہ وہ ان لوگوں کو دفع کریں، ان لوگوں کو ختم کر دیں، ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیں، ان لوگوں کو شکست دے دیں جو کہ معاشرے میں فساد کا باعث بن رہے ہیں، تو زمین پوری کی پوری فساد کا شکار ہو جاتی۔ لیکن اللہ انسانوں پہ، تمام عالمین پہ بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔